محسن پاکستان جناب اللہ اکبر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس سے جا چکے آئے تھے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں یہ نہیں کہ مجھے یہ شعر آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس شخص پر، وصول صاحب بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس شخص پر۔ آئے تھے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر۔ وہ شخص جو اللہ کے لیے آیا تھا، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پیغام لے کر آیا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ جو کہ کچھ ہوا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، وہ اتنا تلخ ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اتنا تلخ ہے کہ حضرت بیان نہیں کر سکتے، مسعود صاحب بیان نہیں کر سکتے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ شخص جس نے ایٹم بنایا، جس نے اس پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس کو لوگوں نے، انہی لوگوں نے اس کو قید کر دیا۔ وہ قید رہا اور آخر وقت تک، کل تک وہ قید رہا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا نہیں لیا۔ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں، الحمدللہ اس میں ذرا بھی کذب نہیں کہ آخر تک وہ منتیں کرتا رہا کہ مجھے میرے ماموں کے گھر جانے دے دو، مجھے میری بہن کے گھر جانے دو۔ اور کام اس کا کیا تھا؟ کام اس کا تھا کہ پاکستان مستحکم ہو جائے، اسلام جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہ حقیقی اسلام یہاں آ جائے۔ اس کی ساری جد و جہد کا خلاصہ یہ بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی، لیکن میں اب کیا کروں؟ نہ میرے کچھ ہاتھ میں ہے، نہ حضرت قاری یعقوب صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ڈاکٹر مسعود صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے نہایت ہی بزرگ دوست اور میں جن کو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بڑے ہی میرے سرپرست ہیں، میں یہ اپنے کرنل صاحب کی بات کرتا ہوں، کرنل آزاد صاحب کی۔ یہ کرنل آزاد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے ایک اعتبار سے کہ یہ آج یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے زندگی کا بڑا وقت انہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارا، صبح و شام ان کے ساتھ رہے، تکلیف میں بھی ان کے ساتھ رہے، آسانیوں میں بھی ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے ان کو پہچانا اور پہچان کے انہوں نے بات کی کہ وہ کون تھا، وہ کس مقام کا انسان تھا، کس مقام کا وہ انسان تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ تھوڑی سی بات کریں گے، آخر میں ان سے بات کراؤں گا۔ پہلے میں حضرت قاری صاحب سے بات عرض کرتا ہوں۔ قاری صاحب میرے بڑے دوست ہیں، محبوب ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے، لیکن مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ میری بات سنتے ہیں، میری درخواست مان لیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، مجھ پر مہربانی فرماتے ہیں، میرے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں، اور میں ان کا دعا گو ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو پہلے تو حضرت بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر مسعود صاحب بیان کریں گے، اور آخر میں تھوڑی سی بات حضرت فرمائیں گے۔ بس انشاءاللہ یہ پروگرام ہے، اور یہ سارا پروگرام، یہ سارے کا سارا پروگرام یہ بطفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عبد القدیر صاحب کے لیے ہے، اور یہ ہمیں اللہ توفیق دے
کہ کوئی کام ہم میں سے بھی کوئی اور اٹھے اور وہ عبد القدیر کا راستہ اختیار کرے، اور اس باتیں کرنے والے بے شمار، باتیں کرنے والے بے شمار، کام کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کام کرنے والا تھا، لوگوں نے اس کو اس طرح مارا جیسے میں کیا لفظ استعمال کروں، جس طرح بڑے سے بڑے دشمن کو جس طرح مارا جاتا ہے اس طرح ان پاکستانیوں نے اس کو مارا، پاکستانیوں نے مارا، امریکہ کے کہنے پر مارا۔ یہاں ہر کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ہر کام امریکہ کے لیے ہوتا ہے۔ امریکہ راضی ہو جائے آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ جائے جہاں جانا ہے۔ ہاں وہ گیا ہے، اور وہاں گیا ہے کہ جہاں اللہ کے وہ خاص بندے جاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ یہ میں یہی کہتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہ مجھے بولنا آتا ہے، نہ مجھے بات کرنی آتی ہے، لیکن درد میرے دل میں ہے، مزاج میرا ایسا ہے کہ میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس کو میرے سامنے ہوا، میں سعودی عرب میں تھا، وہاں مجھے پتہ لگا کہ مشرف صاحب نے اس کو گرفتار کر لیا۔ میں کیا کر سکتا تھا، میں کیا کہہ سکتا تھا، اس کا جرم کیا تھا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اور آئے گا بھی نہیں، اور ان بے ایمانوں کو بھی نہیں سمجھ آئے گا جنہوں نے اس کے ساتھ ایسی زیادتیاں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں وہ سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ، ہمیں بھی کوئی انسان تو ایسا دے دے کہ اس ملک کو سنبھالنے والا ہو، اس ملک کی کوئی خیر منانے والا ہو۔ بس میری بات ختم ہوئی۔ اب حضرت قاری صاحب دعوت برکاتوں بلا لیا، وہ ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے بعد مسعود صاحب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مسعود صاحب انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، ایسی خوبصورت بات کریں گے جس کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غمزدہ کو تسلی دینے کے لیے آپ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ میں کہ بے وقت بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت بے مایا
کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، بس تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، بس تیری محفل میں اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے۔ یہ نعت قاسمی صاحب نے لکھی ہے اور اپنے ان جذبات کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے موقع پر جو واردات ان پہ ہوئیں اور جو کیفیات میں انہوں نے محسوس کیا انہیں لفظوں کو جامع پہنایا۔ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے کہ بخت اپنا سنوار آیا ہوں، بخت اپنا سنوار۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی یہ آیت کی تشریح ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے کہ بخت اپنا سنوار آیا ہوں، اور کہیں یہ کہیں یہ خامی ایمان ہی نہ
کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، بس تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد بہت احترام کے لائق حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، اور میرے لیے بہت احترام کی قابل ہستی حضرت علامہ مولانا ملک عبدالرؤوف صاحب، روایتی باتیں کرنا نہ تو میرا مزاج کبھی رہا اور نہ ہی میں اس منزل کا راہی ہوں، لیکن اس بات کو بیان کرنے میں اور کہنے میں قطعاً کوئی مضائقہ، کوئی تردد، کوئی ہچکچاہٹ بالکل محسوس نہیں کرتا کہ جیسی محبت یہ مجھ سے فرماتے ہیں الحمدللہ، میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کی ایک وجہ ہے، اہل علم کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ لگاؤ، ان کی محافل میں بیٹھنا، یہ خواص کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابو درداء یہ تو بتاؤ زندگی سے محبت کیوں ہے، زندگی سے پیار کس لیے کرتے ہو؟ کہا بھائی 3 باتوں کی وجہ سے مجھے زندگی بہت محبوب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 باتیں مجھے حاصل رہیں اور زندگی کا تسلسل باقی رہے، جاری و ساری رہے۔ فرماتے ہیں کہ ذرا بتائیں ہمیں وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ زندگی سے محبت رکھتے ہو، زندگی سے پیار کرتے ہو، ہمیں بھی بتا دو۔ فرمایا سجدہ دراز سنتوں میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہمارے چونکہ بہت باقی بھی مہمان موجود ہیں، میں طوالت کی جانب نہیں جانا چاہتا، بس اشارتاً بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور پھر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اور پھر وبالاسحار هم يستغفرون، جب صبح ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں سر نیاز رکھ دیتے ہیں، بار الہ جیسی رات گزارنا چاہیے تھی نہ گزار پائے، معافی عطا فرماتے، وبالاسحار هم يستغفرون۔ تو فرماتے ہیں سجدہ دراز سنتوں میں رب کی بارگاہ ہو، اس کے حضور میرا سر نیاز جھکا رہے، بس اسی لیے زندگی سے پیار کرتا ہوں۔ غور کیجئے، ہم سے تو 5 نمازیں بھی پڑھنا مشکل دکھائی دیتا ہے، کیا حل ہوگا ہمارا، کیا بنے گا ہمارا، کس زمرے میں کس کھاتے میں جائیں گے ہم لوگ؟ تو فرماتے ہیں زندگی سے پیار اس لیے کرتا ہوں
کہ سجدہ دراز ہو اور رب کی بارگاہ ہو اور میرا سر ہو اور اس کا در ہو اور زندگی تمام ہو جائے عزیزان گرامی، تو راتوں کو بھی ان کو نیند نہیں آتی اور رب کی بارگاہ میں شب بیداری کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمائیں، دوسری کون سی بات ہے جس کی بنا پر آپ زندگی سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا شدت پیاس روزوں میں، شدت پیاس، لفظوں کو یاد رکھیں گے آپ، شدت سجدہ دراز سنتوں میں، اور دوسری بات شدت پیاس روزوں میں۔ جب روزے آتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یار سردیوں میں سارے روزے آنے چاہیے، گرمیوں کے روزے رکھنا بڑا اوکھا ہے، اور پھر بے شمار قسم کے بہانے ہم گھڑ لیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، جی مجھے تو فلاں کام بھی کرنا ہوتا ہے، مجھے یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ شدت پیاس روزوں میں، تپتپاتی چلچلاتی گرمی ہو، بسم کر ڈالنے والی گرمی ہو، اور فرماتے ہیں کہ روزے کی لذت مجھے تب محسوس ہو کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے، تالو سے لگ جائے، تو وہ جو لطف آتا ہے نا اس ٹائم روزہ رکھنے کا، بس ایسے روزے رکھتا چلا جاؤں اور زندگی تمام ہو جائے۔ شدت پیاس روزوں میں۔ اچھا، تیسری بات، اب وہ بات ہے جو میرے محترم پہ صادقہ رہی ہے کہ میں ان سے محبت کیوں کرتا ہوں، میں ان کے پاس آنا اپنے لیے باعث فخر کیوں سمجھتا ہوں، مجھے خوشی اور مسرت کیوں ملتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجلس اور ایسے لوگوں کی صحبت کہ جن کی باتیں پسندیدہ ہوں، جن کی باتیں پسندیدہ ہوں، میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اس بنا پر زندگی سے پیار کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی صحبت مجھے میسر رہے اور زندگی تمام ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ تقریب ہمارے محترم نے جس دکھتے دل کے ساتھ محسن پاکستان ہی نہیں، محسن ملت اسلامیہ میں کہوں گا، صرف محسن پاکستان نہیں، محسن ملت اسلامیہ، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو بحمداللہ میری ایک عرب سے وہاں پہ بات ہوئی اور میں نے سینہ پھولا کر کہا تھا، سینہ کشادہ کر کے کہا تھا، الحمدللہ پاکستان مضبوط۔ اب کمزوری والی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس نے ملت کو وہ سپوت عطا فرمایا، وہ بیٹا عطا فرمایا کہ اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے بخوبی دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں ہمارے محترم کرنل صاحب کے بارے میں ذکر ہوا، وہ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکیں گے۔ فیس بک کے اوپر بہت ساری ڈیٹیلز ان کی زندگی کے حوالے سے، کارناموں کے حوالے سے وائرل ہیں، آپ ان کو یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ اللہ نے اس قوم کو جو سپوت عطا فرمایا، میرے محترم بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی قدر نہ کر پائے۔ حضرت آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاریخ انسانی کو پڑھ کر تو دیکھیں، ہم نے اپنے مشاہیر کے ساتھ آج تک کیا کیا؟ کہ یہ ہماری تاریخ نہیں رہی؟ یہ ہمارا المیہ نہیں رہا؟ ہم نے اپنے مشاہیر کے ساتھ، اپنے محسنوں کے ساتھ آج تک کیا کیا ہے؟ لیکن ہمیں اس بات سے فکر مند اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ جب کسی انسان کو بڑے مقام پہ فائز کرنا چاہتا ہے، بڑا منصب دینا چاہتا ہے، بڑا مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو اسے مشکلات کی بٹی سے گزارا جاتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور جب وہ انسان مشکلات کی بٹی سے گزر جاتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ سے اعلان بھی ہوتا ہے، نعم العبد، وہ کتنا اچھا بندہ تھا، وہ نعم العبد، وہ کتنا اچھا آدمی تھا۔
اب انبیاء کی تاریخ پڑھیں، قدم قدم پہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن ہر مقام پہ یہ لوگ کس محبت کے ساتھ اور وارستگی کے ساتھ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. وہ کیا بات تھی وہ؟ بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا طوالت کے اندر اور تفاصیل کے اندر. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ہاں تعلیم سے بیزاری کا ایک ماحول دکھائی دیتا ہے. وہ قوم، حضرت تشریف فرمائیں، ہمارے اہل علم تشریف فرمائیں، وہ قوم جس کی بنیاد تعلیم پہ رکھی گئی، جس کی بنیاد تعلیم پہ رکھی گئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ارے جس کی بنیاد تعلیم پہ رکھی گئی، آج وہی قوم تعلیم سے نالاں دکھائی دیتی ہے، بیزار دکھائی دیتی ہے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. حالت کیسے بدلتی ہے؟ حالت علم سے بدلتی ہے. حضرت جانتے ہیں بے علم نتواں خدا را شناخت. اس کو عزیزان من، میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نئی نسل کو تعلیم کی جانب گامزن کریں، ان کو متوجہ کریں، اور تعلیم کے راہ پر چلنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنی پورے تن من دھن کا زور لگا دیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملت اسلامیہ امت مسلمہ پھر سے بام عروج پر سرفراز ہو اور قوموں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہو، تو حضرات گرامی ہمیں علم کی راہ کو اپنانا ہوگا. اللہ کے رسول نے یہی راستہ بتایا. حضرت آدم کو جو فضیلت ملی، وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء، یہ ساری تفاصیل موجود ہیں. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سجایا تو اسی علم کی بدولت. پھر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیوں؟ اور آگے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ہمیں آج اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو علم کی راہ پہ گامزن کرنا ہوگا. اگر ڈاکٹر قدیر خان علم کا راستہ نہ اپناتا، سوچئے اگر وہ اس علم کو حاصل نہ کرتا تو کیسے ممکن تھا کہ آج ہم اپنے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ پاتے؟ اللہ اکبر. کیسے ممکن تھا؟ دمشق، وہاں پہ قبرستان ہے بڑا معروف، اور اس قبرستان کا نام دہداہ. ہر قبرستان میں گورکن بھی ہوتا ہے. علم کے حوالے سے میں تھوڑی سی رہنمائی، اور یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو نیا معاشرہ ہے، نئی نسل ہے، یہ علم کے راہ پر گامزن ہو، بربادی کا راستہ چھوڑ کر علم کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں. اور تمام علوم جتنے بھی دنیا کے اندر مروج ہیں، وہ علوم قدیمہ ہوں، جدیدہ ہوں، تمام کو سیکھنا حضرات گرامی عبادت میں شامل ہے. میں نے آیت پڑھی تھی نا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے لیے قوت کو تیار رکھو. مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھنے سے. قوت سے مراد ہر قسم کی وہ جنگی قوت ہے جو آپ فراہم کر سکتے ہیں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، مقصد کیا ہے کہ اس کی بدولت، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرو، انہیں خوف زدہ کرو. عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں. وآخرین من دونہم، اور ان کو بھی مرعوب کر سکو، دھمکا سکو، جنہیں یہ اس کے علاوہ ہیں. لا تعلمون، ہم تم نہیں جانتے انہیں. اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتے، وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں. تو دہداہ یہ قبرستان ہے دمشق کے اندر. ایک گورکن وہاں پہ رہتا ہے جو قبر کشائی کا کام کرتا ہے، تدفین کا، تجہیز کا، ساری ذمہ داری انجام دیتا ہے.
ایک خاتون اس کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے بندے میرے گھر میں میت ہوئی ہے، قبر بنا دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے دوران تھوڑی دیر کے بعد میت آ گئی، جنازہ آ گیا۔ میت کو قبر میں اتارا جانے لگا۔ یہ شخص قبر میں اترا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر جیسے ہی میت کو قبر میں اتارا تو فَإِذَا هِيَ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، قبر کشادہ ہوئی اور جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ دو گھڑ سوار آئے اور میت کو لے کر چلے گئے۔ اب اس بندے نے یہ معلوم دیکھا، یہ منظر دیکھا، دہشت زدہ ہو گیا۔ اور جب دہشت ہو تو انسان حواس کھو بیٹھتا ہے نا، بے ہوش ہو گیا۔ دائیں بائیں قبر والے موجود ہیں لوگ، کہا بھی سے کیا ہوا؟ ہوش میں لانے کی کوششیں ہونے لگیں، پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، اسے ہلایا جلایا جاتا ہے، بالآخر ہوش میں آئے، بندہ خدا کیا ہوا تھا؟ کہا جی میں نے ایسے ایسے منظر دیکھا ہے۔ اچھا ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ اللہ اب تھوڑی بات محبت کی کر لیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرات گرامی، ہر کسی کو وہ آنکھ نصیب نہیں ہوتی، بصارت مل جاتی ہے، بصیرت نہیں ملتی۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیا ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس کان نہیں تھے؟ اولئک کالانعام کس کو کہا گیا؟ یہ انہی لوگوں کو جو حق سے انحراف کرنے والے، باوجود دیکھنے کی قوت ہونے کے، دیکھنے سے انکاری، باوجود سننے کی سماعت طاقت ہونے کے، سننے سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے۔ بہرحال کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہا بھی میں نے تو یہ کچھ دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید اس کا ذہن چل گیا ہے، ڈر گیا ہے قبر کے معاملے کو دیکھ کر۔ اللہ سب کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے۔ اور دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من فتنة المحیا والممات، من فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا مانگا کریں نماز کے بعد۔ اللہ قبر کے فتنے سب کو محفوظ رکھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے، جو یہاں سے تر گیا وہ آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ تھڑک گیا، پھسل گیا اور کمزوری آ گئی تو آگے منازل مزید مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ صبر کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر انسان کو دباتی ہے، اور یہ دبانا دو طرح سے ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے اور شفقت کرتی ہے، اور جو گناہ گار سیاہکار ہوتا ہے اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں باہم پیوست ہو جاتی ہیں۔ الیاذ باللہ۔ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، لوگ چلے گئے دلاسا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی خاتون پھر سے آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، بندہ خدا میرے گھر میں میت ہوئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں قبر بنا دیں۔ گور کن نے اس خاتون کو پہچان لیے، قبر بنانے لگا۔ قبر تیار ہوئی، میت آ گئی۔ جب تدفین کا موقع آیا اور میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو پھر سے وہی منظر، قبر کشادہ ہوئی اور روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی، لیکن اس مرتبہ شخص بے ہوش نہیں ہوا، حواس میں ہے۔ تدفین کا عمل مکمل ہوا اور جلدی سے بھاگا، اس عورت کی جانب لپکا اور اس کے پیچھے پہنچ کر کہا، بی بی خدا کے لیے یہ تو بتائیے مرنے والا کون تھا، اور جو اس سے پہلے تھا اس سے تیرا کیا تعلق تھا؟ اب خاتون پریشان کہ حضرت بابا جی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس گورکن نے وہ سارا واقعہ، وہ سارا احوال کہہ سنایا جو دیکھا تھا،
سب کچھ بیان کر دیا کہ میں نے ایسے ایسے ان مرنے والوں کی عزت افزائی دیکھی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں عمل کیا کرتے تھے تاکہ مجھے بھی کچھ رہنمائی مل جائے۔ سنیں، اور میں نے ایک بات کی تھی ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے کہ انہوں نے علم کا راستہ اپنایا اور بحمدللہ وطن عزیز کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا ان کا نام بھی باقی رہے گا اور انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں بھی جاری رہیں گی۔ ایسے جو ہمارے مشاہیر ہیں اور ایسے جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انشاءاللہ انہی کی دعاؤں سے اللہ نے چاہا تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان من، بی بی کہنے لگی بھائی بات یہ ہے جو پہلے فوت ہوا وہ بھی میرا بیٹا تھا اور جو آج فوت ہوا یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ کہا بی بی یہ کرتے کیا تھے؟ کہا جو پہلا تھا وہ طالب علم تھا۔ کیا تھا؟ طالب علم تھا۔ دوران تعلیم، حصول تعلیم کے دوران بیمار ہوا اور بالآخر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور یہ جو آج فوت ہوا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے اور یہ ترخانہ کام کرتا ہے، لکڑی کا کام، بڑھئی کا کام کرتا ہے اور اس سے جو روزی کماتا ہے یہ تمام تر روزی یا اس کے جو اخراجات تھے طالب علم کے جو اخراجات ہیں وہ یہ بیٹا برداشت کیا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی قبرستان کو خیر آباد کہا اور دمشق کی جامع مسجد توبہ کے اندر پہنچا۔ علامہ سعید برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہے، اپنے وقت کے بڑے فاضل آدمی، ولی کامل بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، عالم بھی۔ ان کے پاس پہنچا اور عرض کی حضرت میں تائب بھی ہونا چاہتا ہوں اور طالب علم بھی بننا چاہتا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بندہ خدا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام عبد الرحمن۔ عمر کتنی ہے؟ کہا جی 45-50 کے درمیان۔ کہا بندہ خدا یہ کوئی عمر ہے پڑھنے کی؟ اتنی دیر سے آئے ہو، اس بڑی بزرگی کی عمر کے اندر آئے ہو، یہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ ان کو کہہ سنایا۔ علامہ صاحب کے بھی دل پہ گہرا اثر ہوا اور ان کو تعلیم کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اور حضرات گرامی جب انہوں نے کہا کہ میں رب کی بارگاہ کے اندر علم حاصل کرنے والے کا مقام دیکھ چکا ہوں، مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور میں اس کو بھی دیکھ چکا ہوں جو طالب علم کی کفالت کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک تو راستہ اپناؤں نا، یا طالب علم بن جاؤں یا کفالت کرنے والا بن جاؤں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دو راستے ہیں، یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ۔ اور اگر ان دونوں میں سے آپ اختیار نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو نا یار کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے، میں اس کی کفالت میں کروں گا۔ عزیزان گرامی، تو ڈاکٹر صاحب کی رحلت یقیناً بڑا سانحہ ہے اور ان کے رحلت سے ایک بہت بڑا خلا وطن عزیز کے اندر پیدا ہوا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ انشاءاللہ جو راہ وہ چل گئے ہیں، انشاءاللہ عزیز اللہ پاک اور سپوت پیدا فرمائے گا جو اس راہ کو مزید آگے بڑھانے والے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، دعا یہی ہے اللہ پاک ہمیں علم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اور علم کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ذات کے لیے بھی مفید ہوں، ہمارے معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں اور ہمارے ملک کے لیے بھی مفید ہوں، اور سب سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کی بقا اور فلاح کے جو کام آنے والے ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن اسلام کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج کی یہ تقریب ماہ ربیع الاول کی مناسبت اور اس میں ایک عظیم ایسی شخصیت جو محسن اسلام ہے،
ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے زندہ قومیں اپنے مشاہیر کا تذکرہ اور ان کے ناموں کو یاد کر کے نئی نسل کو لیے ایک راہوں کو متعین کیا کرتے ہیں۔ ملک العلماء جناب ملک عبدالرؤوف صاحب اطال اللہ عمرہم، میں ان کو تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھا اور آج کے دن کو انہوں نے AQ خان، محسن اسلام، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام مرسوم کر دیا۔ یہ ان کی اسلام سے، پاکستان سے اور مسلمانوں سے ایک محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اپنی بساط کے مطابق انہوں نے جو کچھ بھی ہو سکا انہوں نے اپنا فرض منصبی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت اس مشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے حلقہ احباب کو مدعو کیا اور آنے والی نسل کو اپنے عظیم سپوت کو ان کے کارہائے نمایاں کو سر انجام دیتے ہوئے جو انہوں نے سر انجام دیے، انہوں نے ان سے آگاہی اور شناسائی کو عام کرنے کے لیے جو ابھی تک مخفی تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، انہوں نے اس کو عیاں کر کے اپنی نئی نسل کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ یہی ایک منصبہ علماء ہے جو انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں ان کی اس جرت رندانہ کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرات ذی احترام، ان کی تھوڑی سی گفتگو کہ AQ خان عبدالقدیر خان یہ ہندوستان کے شہر بھوپال، اس میں 1 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام عبدالغفور اور ان کی والدہ کا نام زلیخا تھا۔ 1952 میں وہیں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور وہاں سے وہ پاکستان منتقل ہو کر کراچی میں تشریف لے آتے ہیں۔ دیکھو ہجرت اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے کیسے لوگوں کو والذین لنہدین لہم سبلنا، ہم ان کو اپنے رستے دکھاتے رہتے ہیں۔ وہاں ہندوستان میں رہنے والا شخص، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہندوستان کے اندر وہاں پہ ایٹم بم بنانے والا بھی مسلمان تھا۔ اس قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے دیکھا کہ ہمارے ہندوستان کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ عبدالکلام نے اس کو ہندوستان کا صدر بنا دیا، اعزاز دیا، رسپیکٹ دی، اور جس شخص نے عالم اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان کیا اور اس اسلام کی لاج رکھ لی، پاکستان تو تھا ہی، چاہیے تھا کہ پورے عالم اسلام کے اندر اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا اور OIC کے اندر اس کو صدر بنایا جاتا تاکہ دنیا مسلمان بتاتے کہ مسلمان اپنے محسنوں کو کیسے یاد کیا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم وذکر بایام اللہ، اس تاریخ کو ہم دہراتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایک فکر ہے جس کو علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر علوم پنجگانہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو دن جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، فرعون کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، نمرود کو آگ کو ہمیشہ کے لیے خم کر دیا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو دنیا کے سامنے عیاں فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح وقت فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کس طرح اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور
موسوی فکر کو دنیا کے سامنے عیاں فرما دیتا ہے۔ اس طرح پوری تاریخ، آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ، جس میں بڑے بڑے واقعات، اور ان واقعات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 98 کے اندر ایک بمب کا، ایک ذرہ کا، ایک نووا کا، اس کا افتتاح ہوتا ہے۔ کامیاب تو ہم 1984 کے اندر بھی ہو گئے تھے، مرحوم ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی بن چکا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اس کو ابھی خفیہ رکھا گیا۔ لیکن جب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ بتاؤ تو سی تم کون ہو، تو پھر جا کر الحمدللہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جو شبانہ روز کوشش تھی، اس نے وہاں سر 1974 کے اندر واپس آ کر PhD کی ہوئی ہے ایمبیسڈر کے اندر۔ وہاں پہ اتنی قیمتی کو تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے ملک کی خاطر وہ ساری تنخواہیں چھوڑ دی اور چھوٹے سے ایک کمرے کے اندر آ کر اسلام اور پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرحوم ضیاء الحق اللہ تعالیٰ، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کے لیے کہا کہ جو کچھ تم لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن میرے ملک پاکستان کو انڈیا کے مد مقابل سرخرو تم نے کرنا ہوگا، جو چاہتے لے لو۔ پھر یہ تھا، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے، اور ایٹم بم تھا۔ یہ دنیا کے اندر بتانا مقصود تھا۔ اور بھی یاد رکھو کہ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اس توریہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بحرین کے اس ظالم و فاسق بادشاہ کے اس کنگڈم سے گزر رہے تھے، تو آپ تاریخ کے اندر دیکھتے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھی، فرمایا کہ یہ ظالم بادشاہ ہے، اگر تم نے اس کو بتایا کہ میں تمہارا خامد ہوں، ہو سکتا ہے تجھ کو یا مجھ کو قتل کر ڈالے، اور اپنی جو رذالت ہے اور اس کی جو بہیمیت ہے اس کا نشانہ بناتے ہوئے تیری عزت کو خاک میں ملائے، اس کو یہ کہہ دینا کہ میں، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا دینی بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس فکر کو اپناتے ہوئے دشمن اسلام، امریکہ ہو، یہودی ہو، یا اس میں کرسچن ہو، یا اس میں ہنود کا مشرکین ہو، یہ ہندوستان، یہ تینوں الکفرۃ ملت واحدہ کے تحت عبد القدیر خان کو جو ایک فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ اس کے اخراجات کیسے پورے کیے جائیں، اس وقت اس نے کہا کہ ہم اس اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو ایٹمی پولرائزیشن کا جو اس کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدبخت اس حکمران مشرف خان نے ان کو قید کر کے، اور 2004 سے لے کر 2009 تک جو اس پر ظلم و ستم ہوتا رہا، عبد القدیر خان نے امت کی خاطر وہ بھی قبول کر لیا، ہاں میں نے ایسا کیا ہے، لیکن وہ اسلام اور پاکستان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ شمالی کوریا کو میں نے میزائل، اپنا یہ ایٹم بم دیا، اور ان سے میزائل ٹیکنالوجی لے کر پھر سے ہم نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما ڈالی تھی۔ یہ پولرائزیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کے رازوں کو دنیا کے اندر بیچا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی عزت کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اگر وہ وقتی طور پر اس طرح کر سکتے ہیں، تو میں نے بھی وقتی طور پر ان منافقین، ان ظالم بادشاہ حکمرانوں کے مد مقابل یہودیت ہے اور کرسچینٹی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہندو ہے، ان تینوں کے تینوں جو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، ان کے مد مقابل میں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایٹمی میزائل کا الحمدللہ یہ ناقابل تسخیر ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان کے نامساعد حالات کے باوجود ہندوستان کو یہ جرت نہیں ہوئی، بڑی کوشش کی انہوں نے اٹامک پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے مختلف سارے کے سارے بہانے بنائے گئے، اور آ کر یہاں پر اسامہ بن لادن کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا کہ کسی نہ کسی طریق سے پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں
کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں ترمیم آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ترمیمیں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ایسا کام کر دیا تھا، ساری کی ساری پابندیاں خاک میں مل گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ایٹمی قوت کی وجہ سے کما قال اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے سارے جتنے بھی منصوبے تھے خاک میں ملا دیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ایٹم کا تصور سب سے پہلے اسلام نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ پیش کیا کہ جو اسلام کو جب خطرہ ہوا، اللہ کے گھر کو جب خطرہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابابیلوں کے ذریعے ایٹم بم ہمیں عطا فرما رہا تھا۔ وہ ذرہ، وہ نووا، وہ چھوٹا سا ذرہ ہے، اور اسی ذرے سے کہ نیوٹران، پروٹون اور الیکٹران جو بنتا ہے، جو دنیا کے بالکل ٹائنی سا ہوتا ہے، اس ذرے کو سب سے پہلے اسلام نے وہ ابابیل کے ذریعے سے پیدا کیا کہ وہ اپنے پنجوں کے اندر، اپنی چونچ کے اندر ہاتھی کتنا بڑا دیو ہیکل ہے، اور وہ شخص کتنا اس کا نام مسمى کر کے وہاں پہ اس کا آسمان سے کہاں سے وہ گرتا ہے، لیکن جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی ہاتھی کے اوپر اور اسی شخص پر ہوتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ فکر تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آج الحمدللہ پاکستان کے پاس 84 کے قریب ایٹم وار ہیں، اور دنیا ڈرتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے اس کو رکھا ہے، ہندوستان کی جرت نہیں، امریکہ کی جرت نہیں، اسرائیل نے حملہ کیا تھا وہ 26 جنوری کے فروری کے اوپر مل کر ہندوستان کے ساتھ، الحمدللہ پاکستان کے شاہینوں نے ان کے تمام ارادوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ حضرات عزیز کرام فخر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے عبدالقدیر خان کو یہ جرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے ہمیں ملی کہ بے شک جو کچھ تم اپنے میرے جسموں کو، میری ذات کو جس قدر تم تکلیف دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن ہم خلق قرآن کا مسئلہ آئے گا، ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم ایمان کو کبھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ بے شک وہی فکر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر کوڑے کھا کر جنازہ نکالوا لیتے ہیں، لیکن اپنے مسلط اور کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس قدر اذیتناک موت کی طرف جاتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یاد رکھنا کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں، ان کے ہمارے پیچھے الحمدللہ آپ کی شہرت اور ہماری شہرت کے بارے میں ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ تم کون اللہ کا محبوب ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتوب ہے۔ اور آج نے دیکھا اس دن ایکیو خان جب ادائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ آسمان رو رہا تھا، آسمان رو رہا تھا۔ ان بدبختوں نے کسا وہاں پہ پنجابی کہتے گڑے ڈگے کہ اس لوگوں نے اس عظیم سپوت قوم کا، مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک عظیم ہیرو، ضروری نہیں کہ داڑھی بھی ہو اور پھر وہ کام کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بغیر داڑھی کے جو کوئی عالم نہیں کر سکا ہے، جو کوئی سکالر نہیں کر سکا ہے، جو کوئی صوفی نہیں کر سکا ہے، جو وقت بڑا بڑا پیر نہیں کر سکا ہے، کوئی کلندر نہیں کر سکا ہے، جو حکمران نہیں کر سکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب عبدالقدیر خان کے ہاتھوں ہمارے لیے کرا دے دیا تھا۔ این سعادت بزور بازو نے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آج میں اس بات کا یہ پیغام دیتے ہوئے کہ کم از کم حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس انداز کے ساتھ تمام کی تمام حکومت پاکستان وہ وہاں پہ بیٹھتی، وزیر اعظم آتے، جنرل باجوہ صاحب تشریف لاتے، یقیناً کام وہاں سے نمائندگی ہوئی ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ نہیں ہوئی جس انداز کے ساتھ ڈاکٹر قدیر خان نے اپنی وفا کر کے اس پاکستان کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی تمام کی تمام عزتوں کو خاک میں ملا کر پاکستان کی عزت کو اس نے چار چاند لگا دیے تھے وہاں پر۔ آئیے ہم عہد تجدید کریں کہ نامساعد حالات کیسے بھی ہوں، لیکن جب مسئلہ اسلام کا آ جائے،
پاکستان کہا جائے، مسلمانوں کی عزت کہا جائے، ناموس رسالت کہا جائے، ختم نبوت کہا جائے، اور اہل بیت کی عظمت کہا جائے، صحابہ اکرام کی عظمت کا مسئلہ آ جائے، اہل اللہ کی عظمت کا مسئلہ آ جائے، وہاں پہ اگر مصیبتیں جھیلنے بھی پڑیں اور ان کو خندہ پیشانی سے اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے ماتھے پہ کوئی شکل نہ آئے اور زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہ ہو، اور اس طرح جان آفرید کے سپرد کر دو، یہی عبد القدیر خان ہمیں سبق عطا کر گئے ہیں۔ اور میں بہت خوش ہوں اس بات کے اوپر، میری اپنی طبیعت خراب تھی لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے بلایا ہے، پیغام نہیں تھا لیکن آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ڈاکٹر عبد القدیر خان کے صاحب کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، میں لازماً جاؤں گا اور اپنی حاضری لگا کر آؤں گا۔ اے عبد القدیر خان، تیری عظمت کو سلام، انشاءاللہ کل ایسا دور آئے گا، یہ قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر بچہ پکارے گا یہ قدیر ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا، یہ انشاءاللہ، کہ جس نے ہماری عزت اور ہماری قوم کی عزت بلکہ عالم اسلام فخر کرتا ہے۔ بے شک وہ بولتے نہیں ہیں لیکن ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی فوج الحمدللہ اسلام کی فوج ہے، یہ ایٹم بم پاکستان کا نہیں، یہ اسلام کا ایٹم بم ہے۔ جہاں کہیں بھی اسلام کو ضرورت پڑے، میں حکومت سے اور یہاں پہ خاص طور پر اس محفل سے قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح عبد القدیر خان نے اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنے آپ کو کس طرح ذلیل و رسوا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، وہ کوئی ذلت و رسوائی نہیں ہے، الحمدللہ وہ سرخرو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو سرخری عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر بستا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اور جب الاشیاء تعرف باعضادها، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں، جب جہاں پر ان ایٹمی ملکوں کا نام آئے گا، اے عبد القدیر تیری عظمت کو سلام، تم نے اس نام ساد حالات کے اندر بھی اس طرح پاکستان نہیں بلکہ اسلام کا نام روشن کر کے ان کے مد مقابل کھڑا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبور پر کروڑہ برکتیں رحمتیں اور ایسے ہی واقعات اس کو پھیلا دیا جائے دنیا کے اندر، ہر گلی اور ہر محلہ کے اندر عبد القدیر خان کو غائبانہ جنازہ ہو پڑھتے چلے جاؤ، ان کے لیے خراج تحسین کی محفلیں برپا کرتے چلے جاؤ، تاکہ قوم کو، نئی نسل کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر یہ کام لینا چاہتا ہے، کوئی جرنیل سے نہیں، کسی عالم سے نہیں اور کسی سائنسدان سے کام لے کر وہ اسلام کی عظمت کے لیے وہ ایک ایسا ناقابل تسخیر، ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ مسلمان ان کی بخشش، اس کی بخشش تو کیا مسلمانوں کی حیات کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بات پر اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وقت کافی ہوا چاہتا ہے، دل جو چاہتا ہے کہ ان کی اور بھی باتیں کریں، لیکن میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں، کرنل صاحب سے لازماً پوچھیں گے کہ وہ قریب کے آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک مصاحبت رہی، ایک زمانہ رہا، ہم وہ بتائیں کہ انہوں نے کتنی مشکلوں کے ساتھ اس پاکستان کے لیے کتنی تکلیفیں کاٹیں اور کس طرح، کس انداز کے ساتھ اس ایٹم کو چلانے کے لیے اپنے اثاثے بیچ دیے، اپنا گھر بیچا، اس ایٹمی رازوں کو دے دیا کہ یہ لے لو اور وہ چیزیں ہمیں دے دو۔ ایٹم بم تو بن گیا لیکن میزائل ٹیکنالوجی یہ بہت اہم ترین کام تھا، ایٹم کا راز دے کر اس نے میزائل ٹیکنالوجی لے کر پوری دنیا کے اوپر حکمرانی پاکستان کی کو قائم کر دیا۔ آج ہمارے میزائل شاہین ہو، غوری ہو اور بدر ہو، کون کون سے ہیں سر، ہدف ہو، اور جتنے بھی میزائل ہیں ایٹمی وار جانے والے، شاہین الحمدللہ اس وقت اس کے اندر رینج کے اندر امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی مسلمان بن جائے تو وہ بھی ہمارے قوت بازو بن جائے گا، اور اس طرح پورا انڈیا وہ ہمارے ایک منٹ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کا ذات کا اگر ہم کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اسرائیل کیا، اسرائیل کے گماشتے کیا، یہود اور ہنود کیا، سارے کے سارے الحمدللہ ہمارے کیپچر میں ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان کو ڈرتے ہیں۔ میں موجودہ حکومت کو بھی اور خاص طور باجوہ ڈاکٹر رائن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ پاکستان کو جنگ سے بچا کر
اپنی اس قوت کو محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔